4 باب الحوائج ہیں، ویسے تعداد کئی لکھی ہے، 4 مخصوص ہیں۔ ایک عباس باب الحوائج، ایک مسلم ابن عقیل باب الحوائج، ایک امام موسی کاظم باب الحوائج، ایک ام البنین باب الحوائج، اور ایک اور ہے باب الحوائج ششماہا علی اصغر۔ کیا مطلب؟ حاجتوں کا دروازہ، جس نے پکارا ان سے، جس نے حاجت طلب کی، حاجت رد نہیں ہوتی۔ وہ بھی مظلوم، وہ بھی مظلوم، یہ ایسا مظلوم کہ قید خانہ ایک تہخانہ اور کنواں کہ جس میں کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع کی حالت میں، اور یا پھر زمین پر صاحب فراش، اور اس میں بھی قیدی قید خانے میں رکھ کر بھاری بیڑیاں، بھاری ہتھکڑیاں، جن کا وزن وہ لاغر قیدی اٹھا نہ سکے، گلے میں توق، 14 سال قید خانے میں اسی عالم میں گزر، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ مرزا دبیر کے مرثیے کی بیعت ہے۔ ابھی قائم رضا صاحب نے مجھ کو ایک کتاب دکان سے لا کے دی اور فرمایا کہ یہ چیز جو ہے اس کو رائج ہونا چاہیے کہ جو امام، جس امام کی شہادت ہو، اور جو بھی شعراء کرام پڑھنے آئیں، نوا خان، منقبت خان، اس چیز کو آپ عراق اور ایران دونوں ملکوں کے ویڈیوز جو پڑے ہیں کمپیوٹر پہ، انہیں دیکھ لیجیے۔ عراق کے نوا خان جو نوحہ پڑھیں گے آج تو موسی کاظم کا پڑھیں گے، امام رضا کی شہادت کے دن امام رضا کا پڑھیں۔ ایسے ایران میں آپ کو ملے گا کہ جس امام کا ذکر ہے اسی کا ہوگا۔ تو آپ اپنی عادتیں خراب مت کیجیے، اچھی عادتیں ڈالیے تاکہ آنے والے لوگوں کو روشنی ملے۔ قائم صاحب نے مجھے یہ کتاب لا کے دی اور یہ کہا کہ اس کے اندر کتاب میں عرفان غم، کراچی کی چھپی کتاب ہے، ہر امام کے حال کا مسدس، سلام، مرثیہ سب موجود ہے، ہیڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ 3 مرثیے امام موسی کاظم کے حال کے ہیں۔ یہ کتاب اٹھا لیجئے۔ آپ کے پاس اگر کلام نہیں ہے نیا تو یہ نیا ہے، یہ جنت البقی کا حال ہے، کھل گیا تو جنت البقی کی مجلس کیجئے تو اس میں سے پڑھ دیجئے، سب اماموں کے حال لکھے ہوئے، شہادت جناب فاطمہ، شہادت حضرت علی۔ اپنے گھروں میں بھی یہ کتاب رکھیے، خود بھی پڑھیے، بچوں کو بٹھا کے، امام باڑے میں بھی پڑھیے۔ اگر 5 بند ذل رضا صاحب اس میں سے لے کے پڑھ دیتے علاوہ اپنے سلاموں کے، کیا موسی کاظم کے فضائل کا بیان ہو، جس شاہ کا مداح خدائے دو جہاں ہو، گویا جو ہر ایک منہ بدن مثل زباں ہو، ایک شمع نہ تعریف شہ کون و مکان ہو، سردار ہے جن و بشر و حور و ملک کا، یہ اختر ہفتم ہے امامت کے فلک کا۔ کیا ہے اس میں؟ اگر اسی لہن سے، اپنے خوبصورت لہن میں یہ 4 بند ذل رضا پڑھ دیتے تو قائم نے کہا یہ کتاب منبر سے ذل رضا کو بلا کے دیجئے اور ان سے کہیے کہ آئندہ سے احتیاط کریں، جس امام کی شہادت ہو اس کے 5 بند ضرور پڑھا کریں۔ میری ذمہ داری تھی، قائم رضا نے پیغام پہنچایا، آپ تک پہنچ گیا، مجمع نے دیکھ لیا، سن لیا۔ آئندہ احتیاط کیجئے گا کہ ہر امام کا ذکر کیجئے، سوسخانی میں بھی اشعار موجود نہ ہوں تب کہیے،
امام کے سامنے بھی عربی کے شعراء امام کی تعریف میں کہہ گئے، عربی میں بھی بھرا پڑا ہے، فارسی میں بھی، اردو میں۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کسی اور امام کی مدحائی نہیں ہوئی۔ بس آپ لوگوں کو ایک چیز یاد ہے، پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ابھی 1400 سالہ سید سجاد کی آمد کا جشن میں نے منایا، کسی کے پاس کلام ہی نہیں تھا، نوحے پڑھ رہے ہیں۔ تقریر کر رہے سلمان مصطفیٰ کے گھر پہ، لوگ نوحے پڑھ گئے۔ ولادت کے دن بھی نوحے ہی پڑھ جاتے ہیں، بس نوحے یاد ہیں۔ بھائی نوحے والوں کو نوحے کے دن رکھیے، اور قصیدے والے کو قصیدے کے دن رکھیے۔ قصیدے پڑھنے والے الگ ہوتے ہیں، نوحے والے الگ ہوتے ہیں۔ یہ ساری احتیاط امام کے ہاں بھی ملتی ہے۔ قصیدہ پڑھنے والا دیبل آتا تھا، اور مرثیہ پڑھنے والا فرزدق اور ہمیری آتے تھے۔ محرم کے شعراء اور تھے، اور ولایت علی غدیر کے دن پڑھنے والے شعراء امام کے ہاں اور تھے۔ اس دن وہی حال پڑھ، یہ تھوڑی کہ غدیر کے دن بھی فرزدق آئے گا تو مرثیہ ہی پڑھ دے گا، نہیں، غدیر کے دن غدیر پڑھے گا، ولایت پڑھے گا۔ ولایت کا پورا قصیدہ موجود ہے، دیبل کا بھی، ہمیری کا بھی، کمیت کا بھی، عربی میں، جو امام کے سامنے پڑھا۔ حد یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی جب ایران میں ولی عہدی کا جشن منوایا ہے مامون نے، تو جب دیبل آیا تو اس نے جو مبارکباد دی تو ولایت علی کا قصیدہ پڑھا، اس نے غدیر کا حال پڑھا۔ پورا قصیدہ میرے پاس موجود ہے، میں ترجمے کے کبھی شائع کروں گا اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں ہر چیز وقت سے اچھی لگتی ہے، جو نقطہ جہاں کا ہوتا ہے وہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک میسج، ایک پیغام پورے کراچی کے تمام صاحبان بیاس، تمام منقبت خان، تمام شعراء کے لیے، کہ اور جو بانیان ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ جب جشن ہو تو قصیدے خوانی۔ اتنے قصیدے لکھے گئے ہیں، اتنے قصیدے موجود ہیں، شاندار، ایک سے ایک مدح کے۔ دیکھیے سلام الگ ہے، وہ مسالمے میں پڑھا جاتا ہے، مقاصدہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ مقاصدہ قصیدہ، مسالمہ سلام، مشاعرہ غزل، مشاعرے میں غزل، قصیدہ، مسالمے میں سلام، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے ان کو پڑھیے۔ اور 25 کی تاریخ بہت قدیم زمانے سے، میر انیس کے زمانے سے، خود میر انیس اپنے بانی تھے، اور آج کے دن وہ مرثیہ پڑھتے تھے۔ نیٹ کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج انیس کی وہ 200 سالہ پرانی مجلس آج بھی لکھنؤ میں ہوئی، اور انہی کے خاندان کے ساتھ میں کچھ علی امام گوہر صاحب نے اپنا نو تصنیف مرثیہ میر انیس کے ممبر پہ پڑھا آج لکھنؤ میں۔ اور واٹس ایپ پہ بھی ہمارے پاس اعلان کا اشتہار آیا، میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا یہ مرثیہ جو آپ نے پڑھا ہے مجھے واٹس ایپ پر PDF میں بھیج دیجیے گا، ہم القلم میں شائع کریں۔ اب تو سب آسان ہو گیا نا، ابھی میسج پہنچا دیا، ابھی چیز آ گئی، کیسے سب کچھ آسان ہو گیا۔ ابھی جہاز پہ بیٹھیے، جہاز نجف پہ، ابھی جہاز پہ بیٹھیے، جہاز کاظمین کے پاس اتارے گا۔ ابھی چلے جائیے، کل صبح چلے جائیے۔ وہ دور کون سا تھا، ہاتھ کٹتے تھے، پیر کٹتے تھے۔ زائرین جا رہے ہیں راستہ پوچھتے ہوئے، کبھی بہلول راستہ بتا رہے ہیں، کبھی زید راستہ بتا رہے ہیں، اور قبر حسین پہ زائر کیا کیا مصیبتیں اٹھا کے جا رہا ہے۔ آج آپ گھر بیٹھے کربلا چینل کھول لیجئے، سامنے حسین کی قبر نظر آ جائے گی۔ 1400 سال میں کتنی ترقی ہو گئی کہ ہم زائرین کو بھی دیکھ رہے ہیں، قبر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو ابھی دیکھنا ہے تو ابھی جا کے رات کو نیٹ پہ دیکھ لے، کیا اجتہام ہے۔ پتہ ہے کہاں پر ہے اجتہام؟ تقریر ختم ہو گئی، میں چند جملے میں کہوں گا اور اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہاں کا اجتہام نظر آئے گا؟ پتہ ہے؟ ایسا مجمع اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نیٹ کھولیے گا تو آپ کو نظر آئے گا، بغداد کے پل سے ایک مجمع گزر رہا، اور تابوت لے کر وہ مجمع روضے کی طرف جا رہا ہے۔
اور کاظمین میں داخل ہوگا تو راستہ نہیں ملے گا لوگوں کو جانے کا، لیکن بغداد کے پل سے گزر رہا ہے۔ یہ بغداد کے دجلہ دریا کے پل سے تابوت کیوں گزر رہا ہے؟ تو رو رو کے ہر عراقی کہے گا تمہیں نہیں معلوم یہ وہی پل ہے جس پہ امام کا جنازہ مزدوروں نے لا کر رکھ دیا تھا۔ تم خوش رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، باب الحوائج کا صدقہ، باب الحوائج کا سایہ تم سب کے سروں پہ سلامتی کا رہے، تمہارے گھر آباد رہیں، تمہارے بچوں کو عمر نوح ملے، نسلوں میں تمہارے ولائے علی جائے، جو سی بھی دعا دل سے نکلے سب تمہارے لیے، کہ تم سب کس طرح پورے امام باڑے میں یہ اجتہام کیے انتظار میں ہو جنازہ آنے والا ہے۔ ارے کس کا جنازہ؟ کس کا جنازہ بھی آئے گا؟ اور کتنی محبت اور شرافت کے ساتھ آپ یہ جنازہ لے کر چلیں گے، اور آئے اسی لیے ہیں آپ کہ ہم اپنے امام کے جنازے کی شبیہ کو اس طرح شان سے اٹھائیں گے، نہ کہ اصلی جنازہ۔ اللہ اکبر! 3 راتیں تو تڑپے ہیں، 2 کھجوریں کھائی ہیں جن میں زہر ملا تھا، اور حاکم کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا مجمع سے، دیکھو یہ جو تڑپ رہا ہے نا قیدی، یہ اپنی موت سے مر رہا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تو ایک بار جو حکما آئے تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں طبعی موت مر رہا ہے۔ ایک بار ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو امام نے ایسے کر کے سامنے کیا، جیسے ہی سامنے کیا دونوں ہاتھ سبز ہو گئے تھے۔ امام نے فرما دیا تھا اپنے دربان سے کہ میرے ہاتھ زہر کے اثر سے سبز ہو جائیں گے۔ بس جیسے ہی حکما نے دیکھا چلا کے کہا نہیں نہیں طبعی موت نہیں ہے، اسے تو زہر دیا گیا، قیدی کو زہر دیا گیا ہے، اور زہر ایسا ہے کہ مرتے مرتے اس کا جسم بھی سبز ہو جائے گا۔ پورا جسم سبز ہو گیا، اسی لیے تابوت سبز پوشش کے ساتھ نکلتا ہے۔ لیکن سبز پوشش تو تابوت میں ہوتی ہے، لیکن ایک اور چیز نظر آئے گی، وہ تابوت میں ہتھکڑیاں بیڑیاں بھی نظر آتی۔ یہ کسی قیدی کا تابوت ہے، یہ کسی قیدی کا تابوت ہے۔ اللہ اللہ! کس کس طرح قتل کرنے کی کوشش کی گئی، حبشیوں کو بلایا گیا، شراب پلائی گئی، اور ان سے کہا گیا جنگل کے رہنے والوں اس چادر پہ تلوار چلاؤ۔ جب وہ عادی ہو گئے چادر پہ تلوار چلانے کے تو شراب پلا کر انہیں قید خانے میں بھیجا گیا۔ ان کی عادت ہو گئی تھی کہ سفید چادر دیکھی اور اس پہ تلواریں چلانے لگے۔ قید خانے میں آئے، دیکھا ایک سفید چادر پڑی تھی، وہ سارے حبشیوں نے تلوار نکالی اور چاہتے تھے کہ تلوار چلائیں کہ ایک بار قیدی نے ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے چہرے سے چادر ہٹائی۔ جیسے ہی چادر ہٹائی حبشیوں نے چہرہ دیکھا اور چیختے ہوئے بھاگے، اور بھاگنا شروع کیا اور شہر سے باہر بھاگتے چلے گئے۔ ہارون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ پکڑ کے لاؤ ان کو۔ پکڑ کے لایا گیا اور کہا گیا تم بھاگے کیوں؟ تم نے تلوار چادر پہ کیوں نہیں چلائی؟ کہا ہم تو چادر سمجھے تھے، ہم تو تلوار چلا رہے تھے، لیکن چادر کے نیچے کوئی اور تھا، اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی، ہم اسے پہچان گئے، ہم ڈر کے مارے بھاگے کہ ہم کہاں آ گئے۔ ہارون نے کہا تم اس کو کیا جانو، یہ تو 14 برس سے اس قید خانے میں پڑا ہے۔ کہا نہیں ہم اسے جانتے ہیں، ہمارے افریقہ کے جنگلوں میں جب قحط پڑتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو ہم لوگ جنگل میں جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آتا ہے اور آ کے دعا کر کے بارش کرواتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جنگل میں بارشیں ہوتی ہیں۔ جیو خوش رہو، گریہ کرنے والوں خوش رہو،
تمہارے ہاتھ سلامت ماتم کرنے والوں، خوش رہو۔ ہاں وہی قیدی آج تڑپ تڑپ کر قید خانے میں دم توڑ رہا ہے۔ جب روح پرواز کر چکی تو ہارون نے 4 بازار کے مزدور بلوائے اور بلوا کر کہا ان سے کہ ایک لاش پڑی ہے، اس کو کمبل میں لپیٹ کر لے جاؤ، اٹھا کر لاش اٹھا کر وہ جو پل پڑا ہوا ہے وہاں دجلہ کے سناٹے میں اس کے اوپر پھینک دو، اور پکارتے ہوئے راستے میں بازار میں جانا، رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھ لو، رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھ لو۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ دکان سے اٹھ کر جنازے میں شریک ہوتا۔ جنازہ وہاں ڈال دیا گیا، جنازہ وہاں پر رکھ دیا گیا۔ رات آدھی گزر گئی کہ ایک بار بغداد کے ایک محلے میں جو لوہاروں کا محلہ تھا، ایک لوہار، ایک حداد یعنی لوہار جو لوہے کا کام کرتا ہے، اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اس کی آنکھ کھلی۔ آخری جملے سن رہے ہو؟ اس کی آنکھ کھلی اور ایک بار دروازے پر آنکھیں ملتا ہوا آیا، لیکن جب باہر آیا دیکھا ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے، چہرے پہ نقاب، کھڑی ہوئی، گھبرا گیا اور کہنے لگا مجھے یہ لگا کہ آج کل سیدانیاں بہت پریشان ہیں، کوئی ضرورت مند سیدانی آ گئی ہے۔ نہیں حداد، تیرے دروازے پہ سیدہ نساء العالمین آئی ہے۔ ایک بار ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا پہلے ہم بات کریں گے، پہلے میری بات سن لے، بولنا۔ کہا حداد یہ بتا کہ 12 سال گزر گئے تھے، تیرے گھر بیٹا نہیں ہوا۔ کہاں بی بی آپ سچ کہتی ہیں، شادی کے بعد 12 سال میرے ہاں بیٹا نہیں ہوا، لیکن اس سال تو کربلا گیا تھا، تو نے جا کے حسین کی قبر پر منت مانی کہ مجھے ایک بیٹا دے دیا جائے، تو نے یہ کہا تھا کہ اے سیدہ بی بی اگر میرے یہاں بیٹا ہو گیا تو میں ایک سید کی خدمت کروں گا۔ تو نے وعدہ سیدہ سے کیا تھا، کہاں کیا تھا، لیکن بی بی آپ کو کیسے معلوم؟ تیرے گھر بیٹا ہو گیا، تیرے گھر میں چراغ جل گیا، کہاں بیٹا ہو گیا؟ کہ اب میرا بیٹا جو ہے نا وہ بے غسل و کفن ہے، آج میں سیدہ ہوں۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ کے بیٹے کی خدمت کرے گا، میرے ساتھ چل۔ کہتا ہے بی بی آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔ رات گزر رہی تھی اور رات گزرتے گزرتے اذان سے کچھ پہلے منڈی جانے والے سوداگر جو گاؤں سے آتے تھے وہ اپنی اونٹ گاڑیوں پر سامان لاتے اور گدھے گاڑیوں پہ سامان لاتے اور سبزیاں لاد کر وہ دجلہ کے پل سے گزر کر منڈی بغداد میں جایا کرتے تھے اور روز آمد و رفت تھی۔ لیکن آج جب پل کے پاس ان کی سواریاں پہنچی تو چلتے چلتے اونٹ بھی رک گئے، گھوڑے بھی رک گئے، آگے نہیں بڑھے۔ انہوں نے تازیانے مارے، نہیں بڑھے آگے۔ اب جو اتر کر دیکھا تو گھوڑے کے آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے، اونٹ کی آنکھ، پریشان ہو، سمجھ میں نہیں۔ کہا چل کے تو دیکھو اس پل پہ ماجرا کیا ہے۔ ایک بار سب کے سب آئے اور آ کر دیکھا تو ایک لاشا پڑا تھا، بے غسل و کفن، ایک چادر میں لپٹا ہوا لاشا، اور چاروں طرف طواف کرتے جاتے تھے اور آپس میں ارے کس بے کس کا جنازہ ہے، یہ کون یہاں اس کا جنازہ ڈال گیا، اس کا وارث کون ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے تو ہمارے جانور آگے نہیں بڑھ۔ ارے دیکھیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں جو پہلے کہا تھا، تقریر کا موضوع، سب نے کہا یہ کسی برگزیدہ کا جنازہ ہے،
یہ کسی برگزیدہ کا جنازہ ہے کہ جانور بھی آگے قدم نہیں بڑھاتے کہ اتنی دیر میں حداد آگے بڑھا کہ ہٹ جاؤ، سب لوگ ہٹ جاؤ، تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ارے اس کی دادی یہاں لاشے پہ آ رہی، میں کہوں گا حسین کے لاشے پر جب سیدہ خنجر چل رہا تھا اور پکار رہی تھی ماں میرا لال حسین، ایک بار زہرا نے کہا حداد ہتھکڑیاں کاٹ دے، بیڑیا کا ہاتھ ماتم